آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو حال ہی میں ناسا نے، جو کہ امریکہ کا ایک ایسٹرونومیکل سائنٹیفک ادارہ ہے، جنہوں نے اسپیس میں ایک ٹیلیسکوپ لانچ کی ہے، جس کا مقصد اسپیس کی دنیا کا مشاہدہ کرنا ہے اور وہاں سے امیجز حاصل کرنا، زمین میں ناسا کو بھجوانا ہے۔ اور بعد میں انہوں نے یہ امیجز میڈیا کے ذریعے سے عوام میں پھیلائے بھی۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے جو امیجز حاصل ہوئے ہیں وہ کیا انفارمیشن دے رہے ہیں؟ اس سے پہلے ناسا نے ہبل ٹیلیسکوپ اسپیس میں لانچ کی اور اس ٹیلیسکوپ نے اسپیس کے اور آؤٹر ورلڈ کے مختلف امیجز زمین پر بھیجے، لیکن وہ بلیک اینڈ وائٹ قسم کے امیجز تھے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے رنگین یعنی کلرفل امیجز بھیجے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یعنی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے امیجز کی خاص بات یوں بھی ہے کہ ان امیجز میں ان آبجیکٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے جو انفرا ریڈ ریز ایمٹ کرتے ہیں، یعنی انفرا ریڈ شعاعیں خارج کرتے ہیں۔ یہ شعاعیں خارج کرنے والے اجسام، یہ ایسٹرونومیکل آبجیکٹس ہبل ٹیلیسکوپ کے کیپچر ہونے میں نہیں آ سکے، کیونکہ ہبل ٹیلیسکوپ کی یہ لمیٹیشن تھی کہ وہ انفرا ریڈ ریز کو ریفلیکٹ نہیں کرتا، اس کو کیپچر نہیں کر سکتا۔ تو جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ہمیں کائنات کو دیکھنے کا ایک نیا موقع دیا ہے۔ اس میں مزید آبجیکٹس دیکھنے کو ملے ہیں، اور ان آبجیکٹس کے دیکھنے کے بعد ہمیں یہ مزید معلومات مہیا ہو سکی ہیں کہ کائنات کی وسعت کتنی ہے، کائنات میں جو سٹارز ہیں ان کا برتھ پروسیس کس طرح سے ہو رہا ہے، ان کی ڈیتھ کس طرح سے ہو رہی ہے۔ تو ان امیجز نے ان تمام مراحل کی تصدیق بھی کی ہے۔ امریکہ، ناسا اور یورپ کے دوسرے ادارے جو سائنسی تخلیقات پر بلینز آف ڈالرز، ٹریلینز آف ڈالر اور کوادریلینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں، صرف اس سوال کو جاننے کے لیے کہ سپیس میں کیا کیا اجسام موجود ہیں، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، کائنات کا مستقبل کیا ہوگا، کیا اس دنیا کے باہر بھی کوئی دنیا ہے جہاں پر ہم زندگی گزار سکیں۔ اس چیز کو جانچنے کے لیے اس دنیا جو ہمارا ورلڈ پلینٹ ہے، اس سے ماورا بھی کہیں اور زندگی کے آثار ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی مارس پر یہ کوشش کی جاتی ہے، کبھی اور کسی جگہ پر، کبھی چاند پر یہ زندگی کے آثار تلاشے جاتے ہیں۔ تو جو بیرونی دنیا ہے، جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے، ترقی یافتہ قومیں ہیں، وہ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے درپے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے مقام پر سرن ایک ادارہ ہے جہاں پر ایک بہت بڑی لیبارٹری ہے، اور اس لیب کا، جس کو سرن لیب بھی کہتے ہیں، فقط ان کا مقصد یہ ہے کہ اس لیب نے، اس لیبارٹری نے یہ ان سوالات کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ یہ کائنات کیسے وقوع پذیر ہوئی، کہ کون کون سے ایلیمنٹس اس وقت شامل تھے، کون کون سے ایٹمز شامل تھے۔ اور 2013 کی بڑی ڈسکوری کے بعد یہ بات سامنے بھی آئی کہ ہگز بوزون یہ وہ پارٹیکل ہے جو بگ بینگ ہونے کے بعد یہ وقوع پذیر ہوا، اور اس ہگز بوزون، جس کو بعد میں گاڈ پارٹیکل کا نام بھی دیا گیا، یہ میٹیریل ورلڈ بنانے میں، یہ میٹر بنانے میں پیش تھا۔ یعنی جو بھی ذرہ، جو بھی پارٹیکل اس کی فیلڈ میں آ جاتا تھا، اس کی ڈومین میں آ جاتا تھا، اس کی فیلڈ سے ٹکراتا تھا، انٹریکٹ کرتا تھا، تو وہ میس گین کرتا تھا۔ تو یوں ہگز پارٹیکل سے، ہگز بوزون سے بہت سارے دوسرے ایٹمز اور ایلیمنٹس جنریٹ ہوئے، یعنی پیدا ہوئے۔ تو باہر کی دنیا، جو آؤٹر ورلڈ ہے، ڈیولپڈ ورلڈ ہے، وہ بلینز آف ڈالر صرف انہی چیزوں پر خرچ کر رہی ہے کہ وہ کائنات کے رازوں کو جان سکیں۔ اور یہ مسلمانوں کی ایک میراث بھی تھی۔ مسلمان 1400 سال سے قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہی پڑھتے آ رہے ہیں
کہ اولم یتفکرون، کیا تم چیزوں میں غور نہیں کرتے؟ اور آج مسلمانوں کی یہ بدبختی ہے کہ واقعی انہوں نے چیزوں پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے، اور ان سوالوں کو جاننے کے لیے جو ذمہ اٹھایا ہوا ہے وہ آج کے امریکنز اور یورپینز نے یہ ذمہ لیا ہوا ہے، اور وہ کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور 2 ڈھائی سال قبل بلیک ہولز کی بھی پکچرز آئیں، تو وقتاً فوقتاً وہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کرتے رہتے ہیں اور کائنات کے رازوں سے پردے اٹھاتے رہتے ہیں، اور جیسی جیسی نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں، نئی انوویشنز ہوتی ہیں، وہ دنیا سے بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یورپی اقوام کا اور امریکی اقوام کا دنیا پر ایک بڑا احسان بھی ہے کہ وہ اس اعتبار سے لوگوں کو راز بانٹنے میں، رازوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔